تو ہم بات کر رہے تھے ہم کیا پڑھتے ہیں جب ہم دوسری رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک تو آج کے بعد ہم یہ کلمات آہستہ آہستہ دہرائیں گے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ان کلمات کا لفظی معنی کیا ہے، ان کلمات سے مراد کیا ہے، ان کلمات سے کیا اسباق ملتے ہیں، اور ان کلمات سے ہم نماز میں کیا حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں ان کو، تو آئیے ان کے لفظ با لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اتحیات میں اتحیات جمع ہے الف تا کے ساتھ، اور اس کا واحد ہوگا تحیہ، تحیتن۔ آپ میں سے کسی نے یہ لفظ پہلے سنا ہے تحیتن؟ اگر تھوڑا سارا ذہن پہ زور دیں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا تحیت المسجد، تحیت یعنی الوضو۔ تحیت الوضو۔ یہ تحیہ کا جو معنی ہے بیسکلی وہ ہے گریٹنگز، یعنی کسی ویلکم کرنا۔ مسجد کا ویلکم کیا ہوتا ہے؟ تحیت المسجد، 2 رکعت نفل۔ وضو کا بھی یہی ہے۔ اسی طرح مسجد الحرام مکہ میں تحیت المسجد کیا ہے؟ طواف کرنا۔ سو تحیہ از گریٹنگز جو ادا کی جاتی ہیں جنرلی زبان سے۔ تو یہاں مراد ہے تمام کی تمام قولی عبادات، یعنی وہ اذکار، وہ قول، وہ باتیں جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ تمام قولی عبادات، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات، نصیحت، مشورہ دینا، یہ سب کچھ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر۔ تو اس کا مطلب حق گفتگو کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جب ہم نماز میں، یعنی ایک طرح سے دوسری رکعت کے اینڈ پر یا چوتھی رکعت کے اینڈ پر، نماز سے پہلے جو بات ہم ادا کر رہے ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم 3 چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کی تمام میری قولی عبادات اللہ کے لیے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے اتحیات للہ، جیسے الحمدللہ تھا۔ الحمدللہ میں تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے، یہ ہر طرح کی تعریف و شکر اللہ کے لیے۔ اتحیات میں ہر طرح کی قولی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ والصلوات، اور صلوات سے مراد بدنی عبادات، تمام کی تمام صلوات بھی جمع صلات کی، تمام کی تمام بدنی عبادات وہ بھی اللہ کے لیے ہیں۔ اور بدنی عبادات میں کیا آتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، اس کے علاوہ جو کام بھی ہم اپنے بدن سے لیتے ہیں، تمام وہ صلاحیتیں، کسی کی مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا، جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اپنے جسم کو استعمال کرتے ہوئے، ہم کہہ رہے ہیں وہ تمام کی تمام صلاحیتیں، وہ عبادات وہ بھی اللہ کے لیے ہیں۔ اور تیسری بات طیبات، یہ جمع ہے طیبات ان کی، کہ تمام کی تمام وہ مالی عبادات جن سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس میں کیا کون سی عبادات آئیں گی؟ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اور وہ رزق جو آپ کو ملا ہے وہ دوسروں تک پہنچانا۔ اس کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے کہ اتحیات سے مراد تمام تعظیمی کلمات، صلوات سے تمام عبادات، اور طیبات سے تمام پاکیزگیاں۔ لیکن جو راجع قول ہے وہ یہ ہے کہ ان سے مراد یہ ہے کہ تمام کی تمام قولی عبادات، بدنی عبادات اور مالی عبادات اللہ کے لیے۔ تو ہم اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ ہم کہیں گے ہم جب بیٹھتے ہیں تشہد میں تو 3 باتیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، تمام قولی عبادات اللہ کے لیے، تمام بدنی اور تمام مالی عبادات۔ تو اسباق اس میں سے ہمیں کیا ملے؟ ہم ایک حدیث میں دیکھتے ہیں کہ سبق جو ہمیں ملتا ہے اس حدیث سے ہم حاصل کرتے ہیں، اور یہ حدیث QC1 کی پرائمری حدیث ہے، یعنی یہ تمام سٹوڈنٹس کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں
عکاشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. آج وہ حدیث ہم بیان کرتے ہیں. حدیث کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سے کرواتے ہیں، نہ ہی بدشگونی کرتے ہیں، اور صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں. یہ سنتے ہوئے اب کس سے یہ مخاطب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ سے. تو ایک صحابی ان میں سے عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہوں، کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو. یہ سن کر کچھ دیر کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ مجھ پہ بھی اللہ تعالیٰ ان میں سے کر دے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گیا. یعنی عکاشہ چونکہ وہ اس نے پہل کی وہ تم پر سبقت لے گیا. اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے، سبق ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھی بات سنیں یا ایسی بات سنیں جس کے اندر ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں تو فوری ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم وہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی اور سبقت لے جائے. اس لیے جب آپ سے کوئی مدد کے لیے درخواست کرے تو فوری سبقت لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور اس کی مدد آپ سے پہلے کر دے. لیکن یاد رکھیں دعا کے ساتھ احتساب بھی کریں اور آئندہ کا پلان بھی. اتحیات کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا. اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا کر. پھر اپنا احتساب کیجئے میری زبان کا کیا حال ہے، میری قوتیں یعنی میری صلاحیتیں، میری بدنی عبادات کہاں صرف ہو رہی ہیں، اور تیسرا ویری امپورٹنٹ میرا مال، میرا پیسہ خرچ کہاں ہو رہا ہے. تو پتہ چل جائے گا تینوں کا پروپورشن کیا ہے، اللہ کے لیے کتنا ہے اور اللہ کے علاوہ کتنا ہے. تینوں چیزوں کا ہم پلان کریں. آئیے علم یہ کلمات دہراتے ہیں، میرے ساتھ کلمات دہرائیے اور آہستہ آہستہ اپنے آواز میں پڑھیں گے آج سے انشاءاللہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی 3 چیزیں اللہ کے لیے، تمام قولی عبادات، بدنی عبادات اور مالی عبادات. تو اس کے 3 حصے ہیں. نیکسٹ حصہ کیا ہے؟ سلامتی کی دعا. السلام علیک ایھا النبی. علم سے مراد ہر قسم کی، تو ہر قسم کی سلامتی ہو. سلامتی سے مراد کہ ناپسندیدہ چیزوں سے محفوظ رہنا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. علیکہ علی پلس کا علیکہ ہم پڑھ چکے. یا کہیں تب بھی معنی ہوتا ہے اے کسی کو پکارنا، ایہا بھی پکارنے کے لیے اور یا ایہا بھی پکارنے کے لیے، تینوں کا معنی یہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کی جمع دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. النبیو کی جمع یا نبیون کی جمع نبیون اور انبیاء. دیکھیے نبیون وہ جمع ہے جو ہم نے سیکھی تھی، جس کو ہم نے کہا تھا جمع سالم، آپ کو یاد ہوگا، جس میں ہم نے کہا تھا پورے کا پورا واحد جمع میں موجود ہوتا ہے. تو اگر نبیون ہو تو جمع ہوگی نبیون، اور نبیین ہو تو جمع ہوگی نبیین، یعنی واو نون اور یا نون سے. لیکن اس کی جمع دوسری والی بھی بنتی ہے، ٹوٹی پوٹی والی بھی، یعنی انبیاء. اس سے پتہ چلا کہ کئی الفاظ کی دونوں طرح سے جمع بن سکتی ہیں. تو ایک تو سلامتی ہو اے نبی آپ پر، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، رحمت، اور دوسری بات وبرکاتہ اور اس کی برکات، اس سے مراد اللہ کی برکات. تو اب 3 چیزیں نبی کے لیے. پہلی چیز سلامتی ہو نبی پر، اللہ کی رحمت، اور تیسری برکات. تو ہماری تشہد میں 3 اللہ کے لیے اور 3 اللہ کے رسول کے لیے.
اب جو 3 اوپر عبادات جن کا ذکر کیا گیا تھا ان کو سب سے بہترین طور پہ انجام کرنے دینے والے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان پر سلامت، رحمت اور برکتیں ہوں۔ جب ہم آپس میں کہتے ہیں السلام علیکم تو اس سے بھی مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا دے رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہر طرح کی سلامتی ہو، یعنی دین، ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، ہر لحاظ سے آپ محفوظ رہیں، ہر ناپسندیدہ چیز سے آپ محفوظ رہیں۔ تو کتنی ہی زبردست گریٹنگز ہے ایز اپوز ٹو ہیلو یا ہائی۔ تو اس کو پھیلائیں السلام علیکم کو، اور صرف انہی کو نہ کہیں جن کو آپ جانتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کو جب آپ ملیں تو اس کو سلامتی کی دعا دیں۔ تو آئی تصور اور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں پہلا حصہ، دوسرا حصہ سوری۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب جب یہ کلمات ہم پڑھیں ہمارے ذہن میں، پہلے ہم نے 3 باتیں اللہ کے لیے کی اور 3 باتیں اس کے بعد رسول کے لیے۔ کون سی 3 ہیں؟ سلامتی، رحمت اور برکات۔ اب آتے ہیں تیسرا حصہ، السلام علینا، ہر قسم کی سلامتی ہو ہم پر۔ علینا یاد آپ کو، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، ہم پر سلامتی ہو، اور کس پر ہو؟ وعلا، اور عباد اللہ، عباد جمع ہے عبد کی، عبد کہتے ہیں بندہ یا غلام، تو عباد اللہ، اللہ کے بندے، تو یعنی ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے بندوں پر بھی۔ کون سے بندے؟ الصالحین، جو صالحین ہیں اور نیک ہیں۔ اگین دیکھیں، صالحین اگر جمع ہے تو اس کی واحد ہوگی صالحن یا صالحین، اور اگر یہ صالحون ہوتا تو جمع ہوتی وہ صالحن کی۔ اگین پریکٹس ہے جمع سالم کی۔ تو کیا معنی ہوا پھر؟ تیسری بات ہم نے کی کہ سلامتی ہو ہم پر اور تمام ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے ہیں۔ تو کیا سبق ہمیں ملا؟ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا ہے؟ ہم پڑھ چکے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو صالحین کا ذکر نماز میں ڈائریکٹ ہے، انبیاء کا ذکر بھی ہے۔ تو پہلے نبی کی بات کی گئی، دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ کمبینیشن، اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو پہلے ہم سلامتی بھیجتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آخر میں ذکر کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں پر، صالحین پر۔ تو بیچ میں کون رہتا ہے؟ ایک طرف نبی، ایک طرف صالحین، اور بیچ میں ہم اپنا ذکر کرتے ہیں۔ تو اے اللہ، اگلا اور پچھلا تو مقبول ہی ہے، صالحین نبی بھی تو سلامتی ہے ہی ہے، تو اے اللہ بیچ والے یعنی ہم پر بھی سلامتی کو بھیج دے اور مقبول ہو جائے ہم بھی۔ یاد رکھیے، رحمت اور سلامتی صالحین نے جو کام کیے ان کو ملی، اس لیے ہمیں بھی نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اب ایک اور پہلو دیکھیں، روزانہ کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر شخص اپنی نماز میں نیک لوگوں پر سلامتی کی دعا کر رہا ہے۔ تو اگر میں صالحین میں شامل ہو جاؤں تو میں ہر مومن کی نماز میں شامل ہو جاتا ہوں۔ کیا خوبصورت انداز ہے! بلکہ میں اس کو ایک سٹیپ اوپر اور لے جاتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں پہ سلامتی بھیجیں، کریکٹ؟ تو آپ سے دن میں کئی دفعہ جو آپ سے ملتا ہے، آپ سے اکثر جب آپ سے جدا ہوتا ہے تو کہتا ہوگا میرے لیے دعا کیجیے گا۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گا، لیکن آپ اکثر بھول جائیں گے۔ آپ 50 لوگوں سے ملتے ہیں اور 20 لوگوں سے بھی ملتے ہیں اور ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے بعد۔ اور یاد کریں، جب آپ کسی سے دعا کا وعدہ کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ آج یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا آپ کا۔ جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا، تو آپ کہنا بے فکر ہو جائے، میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا۔ کیونکہ آپ ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ اگلی نماز میں جب میں پڑھوں گا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو پھر میں آٹومیٹکلی اللہ کے تمام صالحین کے لیے دعا کر رہا ہوں، اس میں وہ شامل ہے آپ کا دوست بھی جس نے آپ سے دعا کے لیے کہا۔ تو آج کا لیسن میں نے آپ سے کہا تھا بہت دلچسپ ہے اور سبق آموز ہے۔ تو یعنی ہم نے صالحین بننے کا بھی پلان کرنا ہے، اور اپنے دوست بھی ہمارے صالحین ہوں گے تو ان کو دعا پہنچے گی۔
تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں دوبارہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تصور، دعا اور احساس کے ساتھ. اب آتے ہیں نیکسٹ پورشن پہ. دیکھیں پہلے تھے 3 حصے تشہد کے. وہ 3 حصے کیا تھے؟ 3 باتیں اللہ کے لیے، 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک صالحین کے لیے. اب ہم گواہی دیتے ہیں کس چیز کی؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. اور گواہی اسی چیز کی دی جاتی ہے جس کو انسان سچ مانتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کی بنیاد پر میں گواہی دیتا ہوں. یعنی میں کیسے گواہی دوں گا؟ میری باتیں اور میری عمل اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کا معنی کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ. لا کا معنی نہیں، ما کا معنی نہیں. آگے ہم پڑھیں گے لم اور لن فیوچر میں بھی کہ ان کا بھی معنی نہیں ہے. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، اللہ کے سوا. الہ کی جمع آلہہ. تصور اور احساس کے بعد ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی. یہ میری فیوریٹ سلائیڈ ہے پوری QC1 کی. دا بیسٹ، دا فارموسٹ اور دا موسٹ امپیکٹفل سلائیڈ. یہ سلائیڈ مجھے بتاتی ہے وہ فارمولا جس کے ذریعے مجھے یقین ہو جائے گا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ہم اب نماز کے آخر میں ہیں اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور اس پورے وثوق کے ساتھ کہ اگلی نماز میں پھر دوبارہ یہ کلمات پڑھوں گا. اور ہر شخص 2 نمازوں کے درمیان اس دنیا سے جائے گا. یعنی اگر میں آپ سے کہوں، اگر میرے پاس ساتھی اس وقت موجود ہیں، انجم راہیل موجود ہے میری کلاس میں، اگر میں کہوں انجم بھائی مجھے آپ کی موت کا وقت پتہ ہے، تو تشویش نہ ہو آپ کو. آپ یقیناً یا تو مغرب اور عشاء کے درمیان اس دنیا سے جائیں گے، یا عشاء اور فجر کے درمیان، یا فجر اور ظہر کے درمیان، یا ظہر اور عصر کے درمیان، یا عصر اور مغرب کے درمیان. ان 5 اوقات کے درمیان آپ نے اس دنیا سے جانا ہے. اگر آپ 5 وقت نماز پر پابند ہیں تو یقین کر لیجئے کہ آپ کے آخری کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ ہیں جو آخری نماز میں ہیں. تو آج کے بعد ہر نماز میں یہ کلمات ایسے ادا کیجئے جیسے یہ آپ کی آخری نماز ہے. تو آپ انشاءاللہ، یوں ہی تو نہیں کہا گیا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، تو نماز انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گی. اب نماز کے ہم پورے حقوق ادا کریں، اس کو پڑھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے جو ہم اس میں کہہ رہے ہیں. تو زندگی میں کیسے لے کر آئیں گے پھر لا الہ الا اللہ کو؟ اگر ہم شہادت دے رہے ہیں اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کی توفیق دے. پھر سوچئے، احتساب کریں کتنی مرتبہ میں نے اپنے نفس کی مانی اور اللہ کی فرمانبرداری نہیں کی. اگر ایسا ہوا تو کیوں ہوا؟ کوئی وجہ اس کے میرے برے دوست تو نہیں ہیں، انٹرنیٹ تو نہیں ہے، بری عادات تو نہیں ہے. تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے پلان میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ کریں اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. آئیے علم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم یہ کلمات پڑھ چکے ہیں پہلے. میں گواہی دیتا ہوں کہ پہلے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اب گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے؟ عبدہ، اس کے بندے ہیں. عبداللہ اللہ کا بندہ، عبدہ اس کا بندہ، یعنی اللہ کے بندے ہیں. ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. یہ گواہی نمبر 2. یہ وہی 2 گواہیاں ہیں، یہ وہی چیزیں جو ہمیں اسلام میں لے کر آتی ہے. یعنی ہمارے ایک اور انداز میں دیکھیں، ہم اپنے دین کی، اپنے اسلام کی تجدید کرتے ہیں ہر تشہد میں بیٹھ کے. سلیٹ صاف کرتے ہیں دوبارہ سے ہم. اور میں نے آپ سے یہ بھی ایک کوشچن کیا تھا کہ کتنی مرتبہ ہم یہ کلمات دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ دن میں؟ کسی نے کاؤنٹ نہیں بتائی ٹوٹل. امید کرتا ہوں آج اینڈ میں کوئی نہ کوئی مجھے بتائے گا انشاءاللہ. رسول کی جمع رسول، کون سی جمع ہے؟ یہ ٹوٹی پوٹی جمع. آئی تصور و احساس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں 2 کلمات کا اضافہ ہے اذان کے کلمات میں سے، ایک عبدہ اور ایک رسولہ.
تو صحیح اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سچا بندہ، اس کا غلام، یعنی اسی کی مرضی پر چلنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین بندے تھے، اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے وہ اعلیٰ نمونہ ہے۔ ہر نماز میں کہ تشہد میں، پانچوں نمازوں میں ہم کم از کم یہ کلمات 30 بار سنتے ہیں، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ 30 مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ ہم سنتے ہیں۔ تو یہاں پر دو عام چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دو گواہیاں۔ تو آئیے تصور و احساس کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، اور ہم اگلے لیسن پر جانے سے، لیسن دوسرے حصے پہ جانے سے پہلے 1 منٹ کا وقفہ بھی کریں گے، اور کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آنسر کر دوں۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، کسی کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے پہلے لیسن پہ؟ دونوں میں سے ایک بات ہے، یا تو مکمل طور پہ سمجھ آ گیا ہے یا مکمل طور پہ اوپر سے گزر گیا ہے، دونوں میں سے کیا ہے؟ السلام علیکم جی، جیسے رسول کی جمع رسل بتایا آپ نے، ٹوٹی پھوٹی جمع، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، ہم نے کہا تھا دو طرح سے جمع بنتی ہے۔ ایک جمع وہ ہوتی ہے جس کے آخر میں واو نون یا یا نون آتا ہے، رائٹ؟ جس طرح مسلمون کی جمع ہم نے مسلمون کی یا مسلمین۔ ایک وہ جمع ہے جو کہ اس قاعدے سے نہیں بنتی، اس کا قاعدہ کوئی سیٹ قاعدہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب کتاب کی جمع بن جاتی ہے کتب، رسول کی جمع بن جاتی ہے رسل۔ تو چونکہ انہی حروف کو ہم توڑ پھوڑ کے دوبارہ جوڑ دیتے ہیں، تو اس لیے اس کو کہا ٹوٹی پھوٹی۔ اس کا ٹیکنیکل نام بھی ہے، اس کا ٹیکنیکل نام بھی ہے کہ جمع مکسر، مکسر بھی کہتے ہیں ٹوٹا ہوا۔ میں نے مکسر اس لیے استعمال نہیں کیا کہ ذرا بھاری لفظ ہے، تو میں نے کہا توڑ پھوڑ کے جمع بناتے ہیں۔ Is that okay؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ وَإِيَّكُمْ۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ سر آپ سے پوچھنا تھا کہ لاسٹ لیسن میں ہم نے بات کی تھی ان اللہ مع الصابرین، جی جی، تو اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا کہ میں نے کسی سے سنا تھا کہ آپ صبر نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، کیونکہ صبر مشکلات پریشانیوں کے بعد آتا ہے۔ اچھا یہاں پر آپ مانگ تو نہیں رہے ہیں؟ اچھا نہیں، ڈسکشن لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو ذہن میں دعا بات کے بتاتا طور ہوں۔ پہ، دعا کے طور پہ۔ آپ کو ویسے میں بتاؤں صبر سے کیا مراد ہے۔ ہر جی شخص اس دنیا میں مشکلات سے گزرتا ہے، جی جو نہیں گزر رہا اپنی زندگی میں دوبارہ پرکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں کہ مجھ پر کوئی ایسی صبر والی بات نہیں آ رہی۔ مقصد یہ جب مشکلات میں انسان گھرے تو اس وقت اس کو یہ احساس ہو چونکہ میں صبر کر رہا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، تو اس کو تقویت ملے گی، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ جتنی مشکلات سے بھی انسان گزرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریوارڈ ہوتا ہے۔ کچھ ایسے انعام ہے جس کا اس کو پتہ ہوتا ہے، اور کچھ ایسے انعامات ہوتے ہیں اس کو پتہ نہیں بھی ہے، لیکن ایک بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کا انعام ضرور ملے گا۔ تو اسی کو صبر کہتے ہیں، اور آگے ہم صبر کی کچھ اقسام بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اسی لیسن میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وَإِيَّكُمْ۔ آئیے آج ہمارے گرامر کا سبق اگین بڑا دلچسپ ہے، ہم کچھ نئے اشارے سیکھیں گے، اور یہ 4 کلمات ہم سیکھیں گے، ہذا، ہؤلاء، ذالک اور اولئک۔ دیکھیں ایک الفاظ کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بار بار ہم ان کو دہرائیں تاکہ پکے ہمیں یاد ہو جائے۔ آئیے ان الفاظ کو سیکھنے کے لیے ہم ٹی پی آئی استعمال کریں گے۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے۔
بولیے بتلائیے دل سے مل کر شوق سے. تو یہ ہوگا TPI. اب تک ہم پڑھ چکے جو بھی الفاظ ہمیں ان عربی میں قرآن میں احادیث میں ملیں گے، یا تو وہ اسم ہوں گے یا فعل ہوں گے یا حرف. اسم وہ کسی کا نام یا اس کی صفت، یا انگلش میں جیسے ہم نے کہا ایڈجیکٹو، ایڈورب، ناؤن، تمام کے تمام اسم ہیں. اور حرف وہ ہیں جو ٹکڑے چھوٹے چھوٹے، بی، لی، من، فی، انا، آج بھی ہم نے پڑھا، ان بھی پڑھا، جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں. اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں. میں نے یہ آپ سے بات کی تھی، آج دوبارہ اس پہ بات کریں گے، گفتگو کریں گے. اور فعل وہ ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے. اور آج ہم انشاءاللہ فعل کی گفتگو بھی شروع کریں گے. آج کی کلاس میں حروف جر کے متعلق 3 اہم باتوں پر گفتگو کریں گے. یہ پہلے بھی ہم نے گفتگو کی ہے لیکن بہت بریفلی کی ہے کہ حروف جر جو ہیں، یہ جو الفاظ، یہ جو حروف ہیں، ان کے معنی جو ہیں وہ فکس نہیں ہے. ان کے معنی بدلتے رہتے ہیں، اور بدلنے کی وجوہات آج ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. پہلے حروف جر ہم نے کون سے پڑھے؟ یہ 7 عدد ہم نے حروف جر پڑھے. یاد رکھیں اس کے علاوہ ہم نے 2 اور ٹکڑے چھوٹے چھوٹے الفاظ پڑھے تھے، معا اور اندہ. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ دونوں حروف کی طرح ہیں لیکن حروف کی طرح کام نہیں کرتے، یہ اسم ہے. اس بات کو یاد رکھیے. لیکن ہم نے اس کے کنیکٹرز ایسے ہی بتائے تھے، معہو، معہم. ان 7 حروف جر کے متعلق ہم بات کرتے ہیں. پہلی بات، ہر زبان کا حرف جر الگ. انٹرسٹنگ، یعنی ہر زبان اپنے لیے حرف جر کا اپنا معنی نکالتی ہے. آپ کے لیے اگزامپل، آمنت باللہ. عربی میں اگر کہنا ہو میں اللہ پر ایمان لایا تو میں کہوں گا آمنت باللہ. اب بی کا معنی اگر میں ذہن میں فکس کر لوں تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں ترجمہ کروں گا میں ایمان لایا اللہ کے ساتھ، میں ایمان لائے اللہ کی. لیکن اردو میں ہم کہیں گے میں اللہ پر ایمان لایا. اب اگر آپ اس کو واپس عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے پر تو ہم نے پڑھا تھا اعلیٰ ہے، تو یہ تو ہونا چاہیے آمنت اللہ. اور اگر آپ عربی میں آپ نے یہ کہا تو آپ سے لوگ کہیں گے آپ عربی صحیح نہیں بول رہے، ناٹ انڈرسٹوڈ، ناٹ ایکسیپٹڈ. اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہر زبان اور اہل زبان اپنا حرف جر کا خود معنی دیتے ہیں اپنی زبان میں. انگریزی میں کیا ہے، اسی لفظ کو آمنت باللہ کو اگر میں انگریزی میں بولوں، ترجمہ کروں تو معنی ہوگا I believed in اللہ. اگر میں اردو سے کروں تو بنے گا I believed upon اللہ. تو انگلش والے کیا کہیں گے آپ درست نہیں بات کر رہے. تو آپ نے دیکھا کہ تینوں زبانوں میں جو حرف جر استعمال ہوا ہے ان کی آپس میں ٹرانسلیشن نہیں ملتی. لیکن ملتا کیا ہے، وہ خود بخود سے اٹیچ ہو جاتا ہے. I believed اللہ تو آپ کہیں گے I believed on اللہ بھی نہیں ہو سکتا، I believed of اللہ بھی نہیں ہو سکتا، I believed upon، I believed in اللہ ہی ہوگا. یہ لینگویج کی خصوصیت ہے. تو پہلی چیز ہمیں پتہ چلی کہ ہر زبان کا حرف جر الگ. نمبر 2 بات، عربی میں کبھی حرف جر ہوگا لیکن جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے دوسری زبان میں تو وہ ہوگا ہی نہیں. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں I say to you، I tell you. تو بلکہ آپ عربی والا دیکھیں، ایک پھر لی، ایک پھر ہوتا ہے بخش دے، اور لی ہم نے پڑھا تھا میرے لیے، یاد ہے، لہو اس کے لیے یا اس کا. تو لی کا معنی کیا تھا، میرے لیے یا میرا، اس کا، میرا. تو انگریزی میں اگر اس کا ترجمہ کرنا ہو تو میں کہوں گا forgive for me. لیکن forgive for me نہیں آپ کہیں گے بلکہ forgive me. تو اس کے اندر وہ ہم حرف جر کا استعمال ہی نہیں ہوگا، نکال دیں گے اس میں سے. کوئی بڑی بات نہیں ہے، it will happen all the time. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائے. کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوگا لیکن دوسری زبان میں ڈیفینیٹلی ہوگا. مثلا اگر میں آپ سے کہوں ربی زدنی علما، تو کون ٹرانسلیٹ کرے گا اس کو؟ اے میرے رب بڑھا مجھے علم میں.
تو میں تو عربی میں ہے ہی نہیں, نوٹ کر رہے ہیں, تو عربی میں نہیں ہے لیکن اردو میں آ گیا. اسی طرح ورحمنی, اور رحم کر, یعنی ارحم رحم کر, نی مجھ پر جو لکھا ہوا ہے نا, یہ پر اردو میں ہے, عربی میں تو پر کوئی نہیں, الا کوئی نہیں لکھا ہوا. یہ انگلش میں ہیو مرسی اپون می. تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو حرف ہوتے ہیں کئی دفعہ عربی زبان میں تو پائے جائیں گے, لیکن جب ترجمے میں ہم کسی اور زبان میں جائیں گے تو نہیں ہوں گے. اور کبھی ایسا ہوگا کہ عربی میں نہیں ہوں گے اور دوسری زبان میں ان کا لانا ضروری ہوگا. جو ہے کا تصور ہے, میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے, رائٹ, تو عربی میں کہنا ہوتا ہے کہ ہاذا کتابن, یہ کتاب ہے. لیکن عربی میں کیا ہے, ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ, آج ہم پڑھیں گے, اور کتاب کا معنی کتاب, تو ترجمہ ہوگا یہ کتاب. تو یہ ہے کہاں سے آیا, یہ ہے اردو کی ضرورت ہے, رائٹ. تو ہمیں آج یہ کنفرم ہو گیا. چوتھی بات, حرف جر اگر بدل دیں تو پورے جملے کا معنی ہی بدل جاتا ہے کئی دفعہ. مثلا اگر میں کہوں لکڑی سے مارا تو معنی کلیئر ہے. اگر میں سے کو سے تبدیل کر دوں تو لکڑی کو مارا, ٹوٹلی ڈفرنٹ ہو گیا. اسی طرح انگریزی میں بھی ہے, انگلش میں بھی. گیٹ تو ایک لفظ ہے, اگر میں گیٹ کے ساتھ ان لگا دوں تو کچھ اور مطلب ہے, آؤٹ لگا دوں تو کچھ اور ہے. گیٹ ان ہو جائے گا, گیٹ آؤٹ ہو جائے گا, گیٹ اپ ہو جائے گا, گیٹ ڈاؤن ہو جائے گا. تو پھر گیٹ کا کیا معنی ہوا؟ گیٹ کا معنی ڈیپینڈ کرے گا اس کے ساتھ کون سا پریپوزیشن آیا ہے. آئیے عربی میں ایک مثال دیکھتے ہیں جو بڑی ریلیونٹ ہے. سلی لی ربی کا, سلی ہوتا ہے صلات سے نماز پڑھنے کو کہتے ہیں. کسی کو کہا ہے نا سلی نماز پڑھ, تو سلی لی ربی کا اگر ہو تو مانا ہوگا نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. ٹھیک ہے, مانا لیے. لیکن اگر لی کی جگہ اعلیٰ کہہ دیں, سلی اعلیٰ محمد, تو یہاں مانا یہ نہیں ہوگا نماز پڑھ محمد پر, بلکہ سلی اعلیٰ کا مانا ہوگا رحمت بھیج. تو اللہ نے کیا کیا, اللہ نے جملے کا ہی معنی چینج کر دیا, یا لی نے جملے کا معنی چینج کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عربی میں خاص طور پہ ان حروف کا استعمال جب ہم دیکھیں گے, اور یہ بہت آسان ہے, بار بار جب ہم دیکھیں گے ہمیں خود بخود انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ یہاں پر یہ کیا معنی دے رہا ہے. ابھی ہم نے پڑھا صلی علی محمد, تو اس کا معنی رحمت بھیج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ہم نے 4 چیزیں دیکھی. ہر زبان کا حرف جر الگ, اس کی مثال آمنت باللہ, کبھی حرف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں غائب ہو جاتا ہے. کبھی حرف جر عربی میں نہیں, دوسری زبان میں ضروری ہے, اور حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. آئیے آج گرامر کا دوسرا حصہ, اشارے. اور اشارے ہم اب کر رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ اگر ہم نے بات کرنی ہو, یہ جو چیز میرے سامنے موجود ہے یہاں پہ, اس کے بارے میں کیسے کہوں گا, اور اگر میں کہنا چاہوں اسی کا جمع یہ سب تو میں کیسے کہوں گا, اور اگر میں کہنا چاہوں وہ جو چیز دور پڑی ہے اس کے بارے میں کہنا چاہوں, اس کو میں پوائنٹ کرنا چاہوں, یعنی یہ اشارے ہم کہلائیں گے. انگریزی میں ان کو کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس. یعنی ڈیمونسٹریٹو سے مراد یہ ہے جب کسی کی طرف اشارہ دے کر بتایا جائے کہ کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, یعنی وہ چیز وہاں پہ موجود ہے یا نزدیک موجود ہے یا ذرا دور ہے. تو ہاذا استعمال ہوگا نزدیک کے لیے یہ, اور ذالک کا استعمال ہوگا دور کے لیے. آئیے اس کے اشارے کیسے کریں گے. دائیں ہاتھ کی انگلی جب میں ہاذا کہنا چاہوں گا تو میں ایسے اشارہ کروں گا, تو کہہ رہی میرے ساتھ ہاذا, سب اشارہ کریں. ہاذا, ہاذا کا معنی یہ, پھر سے ہاذا یہ. اور اگر اس کی جمع بتانی ہو تو میں کہوں گا ہاؤلائی, 4 انگلی کا اشارہ. پھر سے ہاذا ہاؤلائی, ہاذا ہاؤلائی. اب اگر میں نے اشارہ کرنا ہے دور کے آبجیکٹ کو تو میں کہوں گا ذالکا. اب ذالکا کا اشارہ دیکھیں میں کس طرف کر رہا ہوں, 45 ڈگریز پہ. نہ تو میں ادھر کر رہا ہوں جیسے ہوا کا کرتا تھا,
اور نہ ادھر کر رہا ہوں جیسے انتا کا کرتا تھا. دونوں کے درمیان میں ڈائگنل رائٹ سائڈ پر دائیں انگلی کا اشارہ. ذالکا، ذالکا مانا وہ، ہاذا یہ، ذالکا وہ، اور اس کی جمع اولئیکا، 4 انگلیوں کا اشارہ اولئیکا. سب پھر سے دہرائیں میرے بعد. ہاذا، ہؤلائی، ذالکا، اولئیکا. پھر سے ہاذا، ہؤلائی. سسٹر آمنہ گیلانی نے ریز ہینڈ کیا ہوا ہے. آپ کا کوشچن کوئی؟ چلے شاید غلطی سے ہو گیا. ہاذا، ہؤلائی، ذالکا، اولئیکا. اس کو پکا یاد کر لیں. ہاذا، ہؤلائی، ذالکا، اولئیکا. عربی بول چال کے ذریعے اس کو پکا کرتے ہیں. اگر میں کہوں ہاذا مسلم تو میں نے کیا کہا؟ یہ ایک مسلمان مرد ہے. ہاذا مسلم. اگر بہت ساروں کو کہنا ہو تو کیا کہوں گا؟ ہؤلائی مسلمون. پھر سے ہاذا مسلم، ہؤلائی مسلمون. ہاذا طالب، ہؤلائی طلاب. رائٹ؟ تو جس کی طرف اشارہ کرنا ہے میں یہ بات کر سکتا ہوں. اب آئیے، ذالک مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. اولئک مسلمون. پھر سے ہذا مسلم، ہؤلائی مسلمون، ذالک مسلم، اولئک مسلمون. یہ ایسے ہی جیسے ہم نے پڑھا تھا ہوا کے لیے بھی، جب ایک واحد ہو اس کے ساتھ واحد آتا ہے، جب جمع ہو تو جمع کے ساتھ جمع آتا ہے. اور یاد رکھیے یہاں پہ ہم مسلمون کہہ رہے ہیں، مسلمین استعمال نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ہم آگے وجوہات پڑھیں گے کہ دونوں میں سے ایک ہی استعمال ہو سکتا ہے. مسلمون درست ہے، یہ ڈیفالٹ ویلیو ہے. مسلمین کا جب استعمال آئے گا تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہاذا مسلم، یا ہاذا مومن، رائٹ، یا ہاذا مشرک، جو بھی ہے. تو ہاذا مسلم جمع ہؤلائی مسلمون، ذالک مسلم، اولئک مسلمون. اب کوشچن اگر میں پوچھوں من ہاذا، دیکھیے اب میں پوچھنا ہے کسی کے بارے میں وہ کون ہے، تو من استعمال ہوتا ہے جاندار چیز کے لیے، انسان کے لیے، ملائکہ کے لیے. تو من ہاذا، کون ہے یہ؟ تو جواب میں ہوگا ہاذا مسلم. من ہؤلائی، وہ لوگ کون ہیں؟ ہؤلائی مسلمون. من ذالکا، وہ کون ہے؟ ذالک مسلم. من اولئیکا، اولئیک مسلمون. میں کوشچن کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے. من ہاذا، ہاذا مسلم. من ہؤلائی، هؤلاء مسلمون. من ذالکا، ذلك مسلم. ذالک مسلم. من اولئیک. أولئك مسلمون. ماشاءاللہ. تو اب آپ کا اشارہ یہ پکا ہو گیا. اچھا، جیسے ہاذا ہے یہ مرد کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں عورت کے لیے، یا نیگیٹو ایک مؤنث چیز کے لیے، شخص کے لیے، تو ہاذہی لیفٹ سے ہوگا. تو اگین ہاذا بولے، پھر لیفٹ سے ہاذہی، ہاذا، ہاذہی. مؤنث کا اشارہ بھی ہو گیا، ہاذا، ہاذہی. جیسے یہاں ذالکا تھا تو مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ اس طرف اشارہ کریں 45 ڈگریز پہ، تو کیا بن جائے گا؟ تلکا. تو ذالکا، تلکا، ذالکا، تلکا. آئیے سارے اشارے اکٹھے کرتے ہیں. ہاذا، ذالکا، ہاذہی، تلکا. اور جمع تو بہت ہی آسان ہے کہ جمع سب کی ایک ہے. ہاذا، ہؤلائی، ذالک، اولئک، ہاذہی، ہؤلائی، تلک، اولئک.
یعنی مؤنث میں وہی جمع ہے جو مذکر کی ہے. تو دیکھیں ھذا ہؤلائی ھذہ ہؤلائی ذالک اولئک تلک اولئک. الحمدللہ یہ ہم نے اشارے آج یاد کر لیے. پھر سے ھذہ ہؤلائی تلک اولئک. یہ 4 اشارے تقریباً 1000 مرتبہ قرآن کریم میں آتے ہیں. الحمدللہ. آئیے آج کا نقطہ تعلیم. پہلا ہوم ورک، اس پر جو ہے میں جتنا سٹریس کروں اتنا کم ہے. آج کا لیسن بہت ہی اہم ہے اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر اس ہوم ورک کے بارے میں بات کرتے ہیں. حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ اقرأو، پڑھو، القرآن، قرآن کو، یعنی مراد کثرت سے قرآن کو پڑھو. فَإِنَّهُ، بے شک یہ قرآن، یہ یاتی یوم القیامہ، آئے گا قیامت کے دن. کیسا بن کر آئے گا؟ شفیعاً، سفارشی، شفاعت کے لیے. لی اصحابہ، اپنے ساتھیوں کے لیے. اور یہ کی ورڈ ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے. کون ہے ساتھی؟ جو قرآن کو کثرت سے پڑھتے ہیں. مراد یہ پڑھ کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. تو آئیے آپ کو آپ کا پہلا ہوم ورک میں یاد کرانا چاہ رہا ہوں کہ پہلا قدم اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم یہ ہے قرآن سے ہم قریب ہوں. اور یہاں مراد ہے قریب ہوں فزیکلی بھی. قرآن کی عربی بھی آسان ہو جائے گی اور ہم حقدار بھی ہو جائیں گے اس شفاعت کا جس کا ذکر کیا گیا ہے. ہم تلاش کرتے ہیں کہ شفاعت کوئی اور آ کر ہماری کرے گا. شفاعت ہمارے اپنے اعمال کریں گے اور ہمارا قرآن کا پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یعنی قرآن کے حقوق کو ادا کرنا، قرآن کو نافذ کرنا، قرآن کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا. تو پہلا ہوم ورک، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے کم از کم 5 منٹ روزانہ. تو آج یہ پکا جو ہے عہد کر لیں کہ اس کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ہم نے سبق نمبر 8 کا اختتام کیا اور ہمارے پاس ہمارے ووکیبلری بینک میں 27,500 سے زیادہ کلمات جمع ہو چکے ہیں. الحمدللہ یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جب ہم QC1 مکمل کریں گے تو ہم 40,000 کو کراس کر جائیں گے انشاءاللہ.